ذکیہ بیٹا اب تھوڑا آرام کر لو، کب سے کمر جھکائے مشین پر بیٹھی ہو۔ اماں جو میرے سامنے لیٹی کب سے مجھے دیکھتی جا رہی تھی، ان سے برداشت نہ ہوا کہ ان کی بیٹی اتنی مشقت کرے، تو فوراً اٹھ کر میرے پاس آ گئیں اور مجھے آرام کرنے کی تاکید کرنے لگی۔ ارے اماں جان، آپ تو جانتی ہیں شادیوں کا وقت ہے، کام بڑھ گیا ہے، ایسے میں اگر میں آرام کروں گی تو کھائیں گے کہاں سے؟ میں نے بیچارگی سے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، بیٹا اگر تیری صحت خراب ہو گئی تب بھی تو مشکل ہو جائے گی۔ کیا فائدہ ایسے پیسے کمانے کا جو بعد میں اپنی ہی بیماری پر خرچ کرنے پڑیں اور تکلیف الگ سے بھگتنی پڑے۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، آپ آرام کریں، بس یہ جوڑا ختم کر کے ہی آرام کروں گی، میں نے کہا تو وہ جا کر چارپائی پر لیٹ گئیں۔ اماں کے جاتے ہی میں نے بھی سارا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ بڑی سی چادر اٹھا کر مشین کے اوپر ڈال دی جو بہت پرانی تھی اور میری ماں کی بھی دادی کے ہاتھوں کی تھی۔ اب تو یہ بہت بار خراب ہوتی مگر ہمارے پاس کمائی کا واحد سہارا یہی مشین تھی۔ میں آ کر دوسری چارپائی پر لیٹی تو اماں اب تک جاگ رہی تھیں۔ وہ بولی، ذکیہ تجھے وہ دن یاد ہے جب تو 5 سال کی تھی، تیری دادی نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا؟ میں نے کہا مجھے ٹھیک طرح سے تو نہیں مگر تھوڑا بہت یاد ہے کہ کس طرح ہم بے آسرا ہو گئے تھے، سر چھپانے کو بھی چھت تک نہ تھی۔ وہ تو بھلا ہو چاچا ظفر کا جنہوں نے ہمیں کرائے پر یہ گھر دلوا دیا، ورنہ ہم اس تیز طوفانی بارش میں کہاں کے دھکے کھاتے، میں نے اداسی سے کہا۔ تو اماں کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے اور پرانے دنوں کی یاد ان کی آنکھوں میں جھلملانے لگی۔ میرا نام ذکیہ ہے، میرا تعلق ایک بہت غریب گھرانے سے ہے۔ میں نے اس گھر سے نکلنے کے بعد آج تک اپنے باپ کو نہیں دیکھا اور دیکھنا بھی نہیں چاہتی جس نے میری ماں کو اس قدر ذلیل کیا اور گھر سے بے دخل کیا۔ میں اس شخص کی شکل بھلا کس طرح سے دیکھنا چاہوں گی؟ میری ماں نے دن رات محنت مشقت کر کے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا۔ اماں بتاتی ہیں کہ ان کی ماں ان کے بچپن میں فوت ہو گئی تھی جب وہ بہت کم عمر تھیں۔ ان کے باپ نے دوسری شادی کی تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، یوں وہ میرے نانا کا وارث بن گیا۔ سوتیلی ماں نے کم عمری میں ہی سارے کام کاج میری ماں کے اوپر ڈال دیے اور جب اماں 17 سال کی ہوئی تو ان کے سوتیلے بھائی نے کچھ رقم کے عوض میری ماں کا رشتہ طے کر دیا۔ یوں کہا جائے کہ انہیں بیچ دیا، کیونکہ اب اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، اب جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کریں۔ میرے نانا کی بہت پہلے وفات ہو گئی تھی، میری ماں کی شادی سے بھی پہلے۔ یوں میری اماں رخصت ہو کر ہمیشہ کے لیے میرے باپ کے گھر آ گئیں، جہاں اٹھتے بیٹھتے ان کو اس بات کا طعنہ دیا جاتا کہ وہ پیسوں کے عوض یہاں لائی گئی ہے۔ اس کے گھر والوں کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، تو بھلا ہم کیوں پرواہ کریں؟ اٹھتے بیٹھتے میری ماں کو ان کی ساس طعنے مارتی رہتی، وہاں بھی ان سے کوئی خاص ہمدردی کسی کو نہ تھی۔ جو ہی وہ اپنی ماں کے گھر میں دن رات کام کرتی تھی ویسا ہی سسرال میں جا کر سب کی نوکرانی بنی رہی۔ پھر جب اماں امید سے ہوئیں تو ابا کے دل میں تھوڑا رحم آ گیا، وہ چاہتے تھے کہ ان کا وارث پیدا ہو، اسی لیے کام کا بوجھ اماں سے کم کر دیا گیا۔ اب دن رات ابا اماں سے ایک ہی کہتے کہ مجھے بیٹا چاہیے جو اس گھر کا وارث بنے گا، نہیں تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری ماں دن رات اللہ سے دعائیں کرتی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، ورنہ مجھ سے یہ چھت کا آسرا چھن جائے گا اور میں اکیلی لڑکی کہاں جاؤں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا، بالآخر 9 ماہ بعد میں نے اپنی ماں کے ہاں جنم لیا۔ یہ سرکاری ہسپتال تھا جہاں میری پیدائش ہوئی۔ یوں ہی ڈاکٹر نے دادی کو بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو دادی نے میری ماں کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہ کیا، فوراً پلٹ کر گھر آ گئی۔ زمانے کی باتوں سے بچنے کے لیے میرے ابا نے اماں کو گھر میں تو رکھا مگر ان کے ساتھ ان کا رویہ بد سے بھی بدترین ہو گیا تھا۔ شکل و صورت میری بہت معصوم اور خوبصورت تھی، رنگ و روپ بھی میں نے بالکل اپنی اماں کا پایا تھا، دکھنے میں میں کسی پری سے کم نہ لگتی تھی، مگر میری یہ خوبصورتی بھی میرے ابا کے سخت دل کو پگھلا نہ سکی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے اپنی گود میں نہ اٹھایا۔ میری اماں پورا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ ان کی حیثیت پہلے بھی کچھ اچھی نہ تھی، پر پھر بیٹی کی پیدائش کے بعد مزید سب کا رویہ ان کے ساتھ خراب ہو گیا تھا۔ ان کی جٹھانیاں بھی اپنا سارا کام کاج میری ماں سے ہی کروایا کرتیں، کیونکہ میری اماں ان سب کی زر خرید غلام جو تھیں۔ میں 3 سال کی ہوئی جب میری دادی نے میری ماں سے کہا، اب میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں، اگر اس بار تم نے بیٹا پیدا نہ کیا تو یاد رکھو وہ دن تمہارا اور تمہاری بیٹی کا اس گھر میں آخری ہوگا۔ یہ سن کر اماں نے کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، بیٹا یا بیٹی یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، میں بھلا کس طرح رب کے کاموں میں مداخلت کر سکتی ہوں یا پہلے سے بتا سکتی ہوں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی؟ آپ خدا را میرا مزید امتحان نہ لیں،
میں گھر کے کام کر کے گزارا کر لوں گی، ایک کونے میں اپنی بچی کے ساتھ پڑی رہوں گی، مگر مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی نہ دیا کریں۔ یہ سن کر میری دادی میری ماں کے بالوں سے پکڑ کر انہیں مارنے لگی اور کہا، اپنی ساس کے سامنے زبان چلاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم نہیں جانتی ہم نے تمہیں پیسوں کے بدلے میں خریدا ہے؟ میری اماں پورا دن گھر کے کام کرتی ہیں اور پھر ایک کباڑ نما کمرے میں اپنا بستر لگا کر مجھے وہاں رکھ کر بیٹھی رہتی۔ ہمیں گھر کے کسی دوسرے حصے میں رہنے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں کباڑ والے کمرے میں میری اماں کے جہیز میں پرانی سلائی مشین جو انہیں ملی تھی، جو اماں کی دادی کی تھی، وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اماں کو شروع سے ہی سلائی کڑھائی کا کام آتا تھا اور بہت دلچسپی تھی کہ وہ اچھے سے اچھے کپڑے بنائیں، مگر زندگی نے کبھی ان کو موقع ہی نہ دیا تھا۔ یوں بہت سارا علاج کروانے کے بعد میری پیدائش کے بعد میری ماں کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو ایک دن میرے باپ نے دوسری بیوی لا کر میری ماں پر سوتن ڈال دی اور میری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کہ اب یہاں تیری کوئی جگہ نہیں۔ میری اماں نے تھوڑا بہت اپنا سامان سمیٹا اور رکشے میں بیٹھ کر میرے ساتھ یہاں آ گئیں۔ اس رات نہایت تیز بارش برس رہی تھی اور ایسا ہی عالم ہم دونوں ماں بیٹی کے دلوں کا بھی تھا۔ ہم گھر سے ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو چکے تھے۔ جب رکشہ گلی میں آ کر رکا، ہم لوگ اپنے سامان کے ساتھ اتر گئے۔ ایک دکان کا شٹر تھا جس کے نیچے اماں نے اپنا سامان رکھا اور دکان کے مالک ظفر چچا نے ہماری مدد کی۔ یوں تو پہلی رات بے سہارا دیکھ کر انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ وہ بہترین شخصیت کے مالک تھے، مسجد میں امامت کروانے کے ساتھ ساتھ اپنی دکان بھی چلایا کرتے۔ ان کی بیوی بھی نیک خاتون تھی۔ دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، سو انہیں ہم پر ترس آ گیا تھا، کیونکہ شاید وہ بھی زمانے کے ستائے ہوئے تھے۔ غریبوں میں تو ابھی بھی وفا پائی جاتی ہے، جبکہ پیسے نے بڑے لوگوں کا دل پتھر کا بنا دیا ہے۔ اگلے دن انہوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو کرائے کا مکان لے کر دیا۔ اماں نے ان بھائی کو کہا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بھائی ہونے کا فرض ادا کیا تھا، مگر میں ہمیشہ انہیں ظفر چچا پکارا کرتی۔ ظفر چچا کی بیوی نے ہم پر خاص احسان کیا تھا کہ وہ جب بھی کچھ اچھا بناتی تو ہمارے گھر ضرور بھیجتی۔ شروع میں انہوں نے اماں کی بہت حوصلہ افزائی کی اور محلے کی تمام عورتیں جو ان کے پاس سے پارا پڑھنے آتیں ان سے ہمیشہ کہتی کہ ہم سے اپنے کپڑے سلائی کروایا کریں۔ اماں نے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہمارے حالات میں بہتری آتی گئی۔ اماں نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں پڑھنے لگی۔ اس محلے کے تقریباً سارے لوگ ہی اچھے تھے، کسی نے بھی ہمارے ماضی کی وجہ سے ہمیں نہ کریدا۔ شاید یہ ظفر چچا کا ہم پر ہاتھ تھا، اسی وجہ سے محلے کے لوگ ہماری عزت کیا کرتے اور ہم ایک اچھی بھری عزت والی زندگی جینے لگے تھے۔ اماں نے ساری عمر سلائی کر کے گزاری اور انہوں نے مجھے بھی یہ ہنر دے رکھا تھا۔ اب اماں کی جگہ میں بھی سلائی کرنے لگی۔ پورا دن بیٹھ کر میں سلائی کرتی، جس سے اچھی خاصی رقم جمع ہو جاتی۔ ہمارے گھر کا کرایہ بآسانی ادا ہو جاتا۔ گھر میں بھی ہم ہر مہینے راشن لیتے۔ پھر شادیوں کا سیزن آتا تو آمدنی میں اضافہ ہو جاتا۔ اماں نے کچھ کمیٹیاں ڈال رکھی تھی جس سے وہ پیسے جمع کر رہی تھی۔ اس رات بھی تھک ہار کر میں لیٹی تھی جب اماں نے اپنی گزری زندگی کے بارے میں کچھ بتانا شروع کیا۔ اماں ہمیشہ ہی اپنی دکھ بھری زندگی کے قصے مجھے سنایا کرتیں اور میرے لیے دعا کرتی کہ اللہ کبھی تجھے وہ دن نہ دکھائے جو میں نے دیکھے ہیں، تو ایک اچھے گھر میں بیاہ کر جائے اور وہاں رانیوں والی زندگی بسر کرے۔ اگلی صبح میں نے پھر سے گھر کا کام کاج کر کے مشین کو صاف کیا اور کپڑے سلائی کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ کام کا آغاز کیا جب ایک عورت نے دروازے پر دستک دی۔ اماں نے جب دروازہ کھولا دیکھا تو اس عورت کے ہاتھ میں گٹھڑی تھی جو خاصی بھاری لگتی تھی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ میں ظفر چچا کے گھر زلیخا بی بی کے پاس کپڑے لے کر گئی تھی، سنا تھا ان کو کسی سلائی والی کے بارے میں علم ہے۔ یہ کپڑے بہت مہنگے اور قیمتی ہیں، دھیان رکھنا کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ لباس کافی مہنگا ہے، بہت نفاست کے ساتھ سلائی کرنا۔ اماں نے کہا کہ اچھا، کسی امیر خاندان سے کسی دلہن کا لباس لائی ہو کیا؟ وہ عورت بولی، تم نہیں جانتی اس گاؤں میں جو سب سے بڑی حویلی ہے، ایک خاندان وہاں آ کر آباد ہوا ہے اور یہ بڑے پیر صاحب کی لاڈلی بیٹی کا لباس ہے جو انہیں کسی تقریب میں پہننا ہے۔ اگر تو انہیں آپ کا سلا ہوا لباس پسند آ گیا تو یوں سمجھیں آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ اس نے اماں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی تھی، تو اماں نے بھی اسے تسلی دی اور کہا بے فکر ہو جاؤ، میری بیٹی بہت اچھے کپڑے سلائی کرتی ہے، تمہاری بی بی جی کو ضرور پسند آئیں گے۔
اماں نے اس کی پوری تسلی کروا کر بھیجا اور وہ بھی مطمئن ہو کر چلی گئی۔ اماں جب گٹھڑی اٹھائے اندر لے کر آئیں تو میں نے حیرت سے پوچھا، اماں یہ اتنا بھاری کپڑا کہاں سے لے کر آئی ہیں، کس کا ہے؟ تو اماں نے مجھے حویلی کے بارے میں بتایا، اس کپڑے سے جو لباس تیار ہونا تھا اس کے بارے میں بھی۔ میں خود کپڑے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، اتنا شاندار لباس! اور پھر میں اس کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیر کر دیکھ رہی تھی، وہ بہت نفیس اور ملائم کپڑا تھا۔ اماں نے اس سے جو ڈیزائن تیار کرنے کا بولا تھا، یقیناً وہ کپڑے کے ساتھ بہت اچھا تیار ہوتا۔ نہ جانے کتنی دیر میں اس جوڑے کی خوبصورتی میں کھوئی رہی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اماں نے مجھے یوں مگن دیکھا تو کہا، کیا ہوا ذکیہ بیٹا، آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہیں کوئی کپڑا اتنا اچھا لگا ہو؟ اماں نے حیرانگی سے پوچھا تو میں مسکرا دی اور کہا، اماں آج تک کبھی اتنا نفیس کپڑا دیکھنے کو ملا بھی تو نہیں، مجھے یہ بہت پسند آیا ہے۔ اماں ہنستی اور بولیں، یہ تو ہے، اس کپڑے میں واقعی کوئی الگ بات ہے۔ انہوں نے بھی کپڑے پر ہاتھ پھیر کر اس کی ملائمت کو محسوس کیا اور کہا، چلو اب اسے رکھ دو، کل سے اب اسے سلائی کرنا اور بہترین سینا۔ اماں نے مجھے تاکید کی تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن میں اس کپڑے کو لے کر بیٹھ گئی، جیسا ڈیزائن بولا گیا تھا اس کے مطابق اس کی کٹائی کرنے لگی۔ کپڑے کا ایک ایک ٹانکا میں نے بڑی محنت اور محبت سے لگایا تھا، کیونکہ مجھے یہ کپڑا بے حد پسند آ گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جس نے بھی خریدا ہوگا، خریدنے والی خود کتنی خوبصورت اور نفیس ہوگی۔ خیالوں ہی خیالوں میں اس کی خوبصورتی کا اندازہ لگا رہی تھی۔ مجھے بار بار اس عورت کا خیال آ رہا تھا جس نے اس کپڑے کو خریدا تھا۔ 2 دن میں بہت محنت اور محبت سے میں نے اسے تیار کر لیا، اور جب یہ شاندار جوڑا سل کر تیار ہوا تو میری تو آنکھیں چندے آ گئیں۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے تیار کیا ہے۔ جب اماں کو میں نے دکھایا تو اماں بھی حیران رہ گئیں، انہیں بھی جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر بے اختیار اماں نے میرا ماتھا چوم لیا اور کہا، ذکیہ بیٹا، میری ساری زندگی کا کام ایک طرف اور تیرا یہ جوڑا ایک طرف، تو نے میری ساری زندگی کی محنت کا حاصل وصول اسے ایک جوڑے کو بنا دیا ہے۔ یہ جوڑا جتنا خوبصورت ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں پہننے والی کو بہت پسند آئے گا۔ اماں نے بڑی محبت سے کہا، انہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ جوڑا مالکن کو پسند آئے گا۔ خیر میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ پیک کر کے رکھ دیا۔ اگلی صبح اماں حویلی میں جوڑا دینے گئیں۔ اماں کے جانے کے بعد میں جلے پیر کی بلی بنی پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کی بے چینی تھی کہ آخر اس بی بی کو میرا جوڑا پسند آیا ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں مجھے خاص ہدایات دی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے بے چینی لگی ہوئی تھی۔ اگر انہیں جوڑا پسند نہ آتا تو اتنا مہنگا اور قیمتی کپڑا میں کہاں سے لے کر آتی؟ کچھ اس بات کا خوف تھا، مگر جب اماں لوٹ کر آئیں تو ان کے چہرے پر بہت خوشی تھی۔ وہ آتے ہی کہنے لگیں، ارے ذکیہ بیٹا، انہیں تو تیرا سوٹ اتنا پسند آیا ہے، تیری سلائی اتنی دل کو لگی ہے کہ انہوں نے مجھے ڈھیروں ڈھیر کپڑے اٹھا کر دیے ہیں، یہ دیکھ کتنے جوڑے لے کر آئی ہوں، یہ سب انہوں نے سینے کے لیے بولا ہے۔ اور تجھے بتاؤں کہ جو جوڑا تو نے سلائی کیا، اس کی سلائی بھی ڈبل دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی محنت اور چاہت سے جوڑے کو سلائی کیا گیا ہے، اس کے آگے تو یہ معاوضہ کچھ بھی نہیں۔ میں تو ان کا بڑا دل دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا بڑا دل تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو اگر انہیں دیکھتی تو تجھے یقین نہ آتا کہ کوئی عورت اتنی خوبصورت اور رکھ رکھاؤ والی بھی ہو سکتی ہے۔ حویلی کی شان لگ رہی تھی، وہ عورت اتنی حسین تھی۔ اماں تو ان کی تعریفیں کیے جا رہی تھی، پھر جتنی اماں نے جوڑوں کی تعریف کی میں حیران رہ گئی۔ سلائی کے پیسے اماں نے میرے ہاتھ پر رکھے تو اتنے پیسے دیکھ کر میں حیرانی سے اماں کی شکل دیکھنے لگی۔ اماں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا، میں تجھے بتا تو رہی ہوں، انہیں تیرے جوڑے کی سلائی بہت پسند آئی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ میں تو نہیں لے رہی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تو زیادہ پیسے نہیں لے گی، مگر انہوں نے بہت محبت سے دی کہ مجھے کہیں سے بھی یہ بھیک نہ لگی، اسی لیے میں نے اسے رکھ لیا۔ تو بھی محبت سمجھ کر رکھ لے، اپنے لیے کچھ خرید لینا، اور اب ان جوڑوں کو دیکھ لینا، جیسا جیسا ڈیزائن بنانا ہے وہ سب انہوں نے تجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تم اچھے ڈیزائن تیار کرو گی۔ اماں کی بات سن کر میں تھوڑا پریشان ہو گئی۔ آج تک میں نے صرف کپڑے سلائی کیے تھے، ڈیزائننگ بہت کم کرتی تھی، اور آج اماں نے ڈیزائننگ کا کام بھی مجھ پر چھوڑ دیا۔ اس بات نے مجھے تھوڑا پریشان کر دیا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ جہاں اللہ نے آج تک مدد کی ہے وہاں آگے بھی کرے گا۔ اب میں نے اگلے دن دوبارہ ان کا کام شروع کر دیا۔
وہ سب کپڑے بھی ایک سے بڑھ کر ایک شاندار تھے، اتنی قیمتی اور شاندار کپڑے۔ میں حیران تھی کہ آخر کوئی عورت کیسے اتنے قیمتی کپڑے پہن سکتی ہے، اللہ جانے کتنی امیر ہوگی جو اتنے مہنگے کپڑے لیتی ہے۔ خیالوں ہی خیالوں میں یہی سوچتے اس کے کپڑے تیار کر رہی تھی۔ پھر ایک ہفتے کے اندر اندر میں نے اس کے 10 سوٹ تیار کر دیے، ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا، ہر ایک تیار ہوا تھا اور سب کے سب ہی نہایت شاندار تھے۔ اب کی بار میں نے اماں سے کہا کہ اماں، میں بھی ساتھ چلوں گی آپ کے ساتھ حویلی، میں بھی ان سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر اماں نے فوراً رضامندی دے دی اور کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں ذکیہ بیٹا، تم بھی میرے ساتھ چلو، کیونکہ پچھلی بار انہوں نے مجھے تمہیں ساتھ لانے کا کہا تھا۔ اب ہم دونوں اکٹھے جائیں گے اور ان کے کپڑے دے آتے ہیں۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے گٹھڑی اٹھا لی، مجھے ساتھ لیا اور چل پڑیں۔ حویلی کی شان و شوکت تو باہر سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اندر داخل ہونے کے بعد سامنے تخت پر براجمان جب وہ نظر آئیں تو میں تو پلکیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ اتنی نفیس عورت زندگی میں آج تک نہ دکھی تھی۔ ان کا کپڑا، جو زیورات انہوں نے پہن رکھے تھے، اس سے بڑھ کر تھے۔ ان کے انداز میں ایک خاص شاہانہ پن تھا جو دور سے محسوس ہوتا تھا، جو ان سے بے تکلف ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ان کے قریب پہنچنے پر ادب سے سلام کیا اور وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اماں بھی میرے ساتھ بیٹھ گئیں۔ انہوں نے سارے جوڑے ایک ایک کر کے دیکھے، ہر جوڑے پر بے ساختہ بہت تعریف کی اور کہا، ویسے تو چھوٹی سی لڑکی ہو مگر کام میں بہت مہارت ہے تمہارے کام نے مجھے پہلے جوڑے کی دفعہ ہی بہت متاثر کیا تھا، اور اب کی بار یہ جو تم نے 10 جوڑے تیار کیے ہیں، یہ بھی سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تم نے تو میرا دل جیت لیا ہے۔ آج تک کسی نے مجھے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا میں تم سے ہوئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں خواہ ہی شرمائے جا رہی تھی، کیونکہ کبھی آج تک کسی نے میری اتنی تعریف کی ہی نہیں تھی۔ لوگ کپڑے تو سلوا کر لے جاتے تھے مگر کبھی کسی نے یوں تعریف نہ کی تھی۔ لوگ تو اجرت بھی بڑی مشکل سے دیتے تھے اور وہ بھی انتہائی کم، وہ بھی دیتے ہوئے انہیں مشکل پیش آتی۔ یہ پہلی گاہک تھی جو میری اتنی تعریف کر رہی تھی، اور پھر جس طرح انہوں نے مجھے کپڑوں کی اجرت زیادہ دی، انعام کے طور پر کچھ رقم الگ سے دی، میں ان کی بے حد ممنون ہو گئی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی سخاوت دکھائیں گی، اتنے بڑے دل کی مالک ہوں گی۔ میں خود ان سے بے حد متاثر ہو گئی تھی۔ انسانوں کی اس دنیا میں یہ پہلی انسان تھی جو مجھ سے اتنی محبت سے ملی تھی، جسے میرا کام اتنا پسند آیا تھا۔ میں خود ان کی بے حد ممنون ہو گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر انہوں نے کچھ اور کپڑے سینے کے دیے۔ میں اور اماں کے ساتھ بڑی خوشی سے واپس آ گئی تھی۔ اب میں ان کے لیے باقاعدگی سے کام کرنے لگی۔ محلے کا جو کام کبھی کبھار آتا وہ بھی کر دیتی، مگر پیسے بہت کم ملتے تھے، سو کبھی کبھار ہی کرتی، جبکہ باقاعدگی سے حویلی والوں کا کام کرنے لگی۔ حویلی سے جتنے کپڑے آتے میں جلد از جلد انہیں سلائی کر کے واپس بھجواتی اور وہاں سے اور کپڑے آ جاتے۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ آخر وہ لوگ اتنے جوڑوں کا کرتے کیا ہیں، مگر پھر اپنی سوچ کو جھٹک دیتی اور خود ہی شرمندہ ہو جاتی۔ ارے بھائی، ان کے کپڑے ہیں، ان کے پیسے، ان کی دولت، مجھے آخر اس طرح کی سوچیں پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر دماغ میں نہ جانے کیوں خود بخود ایسی سوچیں آنے لگ جاتی تھیں۔ انہی دنوں میں چاچا ظفر اور ان کی بیوی ہماری خیر خبر لینے چلے آئے۔ کافی دن ہو گئے تھے ان کی طرف چکر نہیں لگا تھا۔ جب سے حویلی والوں کے کپڑے آنے لگے تھے میں کہیں جا ہی نہ سکی تھی۔ چچا اور ان کی بیوی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے اتنے دن کی غیر حاضری کی وجہ سے پریشان ہو کر چلے آئے۔ میں نے انہیں حویلی کے بارے میں بتایا اور وہاں سے آنے والے کام کے متعلق، تو دونوں کے چہرے پر فکر مندی پھیل گئی جو مجھ سے چھپی نہ رہ سکی۔ اماں نے بھی انہیں حیرانی سے دیکھا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، سب خیر تو ہے؟ آپ ایک دم فکر مند اور پریشان سے کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ اماں کے پوچھنے پر دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چچا ظفر جھجکتے ہوئے بولے، بہن جی اب آپ سے کیا پردہ، دراصل اس حویلی کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہیں، اور کچھ باتیں تو ایسی بھی ہیں جو شاید میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ چچا ظفر نے کچھ خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا تو اماں نے کہا، ارے آپ بتائیے، ہم تو یہاں نئے ہیں، ہمیں تو اس طرح کی باتوں کا علم نہیں، آپ نے آج تک ہماری مدد کی ہے، آپ بتائیں تو صحیح آخر ایسی کیا بات ہے؟ اماں نے کریدتے ہوئے پوچھا تو چچا بولے، دراصل ہم نے سن رکھا ہے کہ حویلی میں جنات آ کر آباد ہوئے ہیں، سنا ہے وہاں پورا خاندان رہتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن حویلی میں جو ملازم کام کرتے ہیں انہی کی زبانی یہ خبر ہر طرف پھیل چکی ہے۔ ہمیں تو اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں، مگر باقی لوگ یقین رکھتے ہیں، اور اب آپ نے بتایا کہ آپ حویلی والوں کے کپڑے سلائی کر رہی ہیں،
اور وہ آپ کو اجرت سے زیادہ معاوضہ دیتے ہیں۔ تو بس اسی بات نے مجھے حیران کیا، بھلا آپ حویلی تک کیسے پہنچی؟ چچا ظفر نے بات کرتے ہوئے اچانک سوال کر دیا۔ تو اماں نے کہا، حویلی کی ملازمہ آئی تھی اور اس نے زلیخا بی بی کا حوالہ دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آپ کے گھر سے ہو کر آئی ہے اور اسے انہوں نے ہی ہمارا بتایا۔ بس پھر ہم نے اس کی بات کا یقین کر لیا اور کپڑے سینا شروع کر دیے، مگر آج تک کبھی ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ اماں بھی الجھے ہوئے انداز میں بولیں، جبکہ ظفر چچا کی بیوی زلیخا بی بی کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی واضح تھی۔ وہ بولیں، میرے پاس تو ایسی کوئی عورت نہیں آئی، نہ ہی میں نے کسی کو آپ کا حوالہ دیا ہے۔ یقیناً اس نے اپنی طرف سے کہانی بنا کر سنائی ہوگی۔ زلیخا بی بی کے کہنے پر اماں بھی خاموش ہو گئیں۔ انہیں بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ملازمہ اپنے طور پر یہاں آئی تھی۔ ان دونوں میاں بیوی کے جانے کے بعد ہم دونوں ماں بیٹی تو جیسے چپ سے ہو گئے تھے۔ اتنے دنوں کی جو تازگی اور خوشی تھی ایک دم سے جاتی رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چچا ظفر اور ان کی بیوی سچ بول رہے ہیں یا پھر یہ واقعی لوگوں کی من گھڑت سنی سنائی کہانیاں ہیں۔ میرا دل تو اب ان کے کپڑے سینے کا بھی نہ چاہتا تھا۔ طبیعت پر عجیب بیزاریت طاری ہو گئی تھی، سو میں چپ چاپ لیٹ گئی۔ مگر اماں نے کہا، بیٹا اب جو کام کے لیے ہاں کہہ دی ہے وہ پورا تو کرنا ہے۔ تم ایسا کرو، یہ کام مکمل کر دو، آئندہ کے لیے ہم انہیں منع کر دیں گے۔ اگر تمہارا دل مانے گا تو ٹھیک، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اماں نے کہا تو میں بے دلی سے اٹھ بیٹھی۔ اماں ابھی میرا جی نہیں چاہ رہا، کل سے لائی کر لوں گی۔ آپ ان کے پاس پہنچا دینا اور آئندہ کے لیے منع کر دینا۔ نہ جانے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک بار میں نے جنوں کا ڈرامہ دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد میں اتنا ڈر گئی تھی کہ کئی دن تک بخار میں تپتی رہی۔ اس کے بعد سے تو مجھے جنات کا نام سن کر بھی خوف آنے لگتا ہے کہ اب میں ان سے میل جول رکھوں۔ آپ کل خود انہیں کپڑے دے آنا۔ میں نے صاف صاف اماں سے کہہ دیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مگر بار بار ذہن میں چچا ظفر کی باتیں گونج رہی تھیں اور کبھی اس عورت کا شاندار وجود۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ جنات سے ہو سکتی ہے۔ اگلے دن اماں ان کے تیار کیے گئے کپڑے گٹھڑی میں باندھ کر لے گئیں، حویلی پہنچا دیے۔ مگر آج اماں کو آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کے پیچھے حویلی جاؤں یا پھر یہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کروں۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اماں کی واپسی ہوئی تو میری جان میں جان آئی، مگر اماں خلاف معمول کچھ خاموش تھیں۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کسی الجھن کا شکار ہیں، کسی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ پھر جب اماں نے شام تک مجھے کچھ نہ بتایا تو مجھ سے بھی اب انتظار نہیں ہو رہا تھا، سو میں نے ان سے پوچھا، اماں آخر حویلی میں کیا بات ہوئی؟ جب سے آپ آئی ہیں بہت خاموش ہیں، بہت چپ چپ ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے گہرا سانس بھرا اور کہا، ذکیہ، میں نے بیگم صاحبہ سے جب یہ کہا کہ میری بیٹی اب آپ کے کپڑے سلائی نہیں کرے گی تو ان کے چہرے پر گہرا دکھ اور ملال پھیل گیا اور وہ بولیں، یقیناً ذکیہ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ملکہ جنات ہوں، میرا تعلق جنات سے ہے، یقیناً اسی وجہ سے اس نے انکار کیا ہے۔ اور ان کی بات سن کر میں نظریں چرانے لگی کیونکہ سچ تو یہی تھا، مگر یہ بات ان کے منہ پر تو نہیں کہہ سکتی تھی، سو خاموش ہو گئی۔ خاموشی میں انہوں نے مجھے سلائی کی رقم پکڑائی، کچھ اضافی رقم انعام کے طور پر دی اور کہا، ذکیہ سے کہنا اگر وہ آ کر ایک بار میری بات سن جائے تو مجھے خوشی ہوگی، باقی جیسے ذکیہ کی مرضی۔ میں تب سے بہت الجھی ہوئی ہوں۔ ان کے چہرے پر پھیلی مایوسی اور ملال دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ میں تمہیں وہاں جانے نہیں دینا چاہتی کیونکہ مجھے عجیب سا خوف آتا ہے۔ میری زندگی کا کل سرمایہ، کل حاصل صرف تم ہو میری جان۔ میں تمہیں کیسے وہاں جانے دوں؟ مگر دل کہتا ہے تمہیں ایک بار وہاں جانا چاہیے۔ نہ جانے کیوں ان کے اس لہجے نے مجھے باندھ لیا ہے۔ اماں نے آہستگی سے کہا، تو میں تو انہیں دیکھنے لگی۔ اماں نے کہا، بیٹا یہ بات میں نے تجھ پر چھوڑی، اگر تیرا جی چاہتا تو جا کر ایک بار ان سے مل لینا اور ان کی بات سن لینا، لیکن اگر دل نہ مانے تو میں تجھے ہرگز مجبور نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، وہاں جاؤں یا نہ جاؤں۔ طرح طرح کے وسوسے اور خیال میرے دل کو ستانے لگے تھے۔ میں پوری رات اسی ادھیڑ بن میں لگی رہی اور پھر اگلی صبح ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ جو ہی دن چڑھا میں نے اماں سے کہا، اماں میں حویلی جا کر ایک بار ان کی بات سننا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گی۔ آپ اگر میرے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو آ جائیے۔ یہ کہہ کر میں نے اماں کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا تو اماں نے کہا،
تو نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے ذکیہ، میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ اور یوں ہم دونوں ماں بیٹی حویلی چلے آئے۔ راستے میں بہت ساری سوچیں دماغ میں چکرا رہی تھیں، دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، مگر ایک بات پر دل مطمئن تھا کہ وہ نہ تو میرے ساتھ کچھ برا کریں گی اور نہ ہی کبھی ہونے دیں گی۔ اسی بات کا اطمینان تو مجھے حویلی تک لے آیا تھا، اور اب یہاں آ کر سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ان سے کیا کہوں۔ میں جب ان کے روبرو بیٹھ گئی تو بہت دیر تک ہمارے درمیان خاموشی طاری رہی۔ اماں بھی وہیں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگی، ذکیہ میں جانتی ہوں تمہیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ میرا تعلق قبیلہ جنات سے ہے۔ میں نے یہ بات جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں ہرگز نہ چاہتی تھی کہ تم مجھ سے خوف زدہ ہو کر میرے پاس آنا چھوڑ دو۔ میں نے جس کو بھی اپنا بنایا، اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میں ملکہ جنات ہوں تو وہ مجھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، بس اسی لیے تمہیں نہ بتایا، مگر جب تمہیں کسی اور سے پتہ چل چکا تو میں نے تمہیں اسی لیے بلوایا کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تم بھی پہلے کی طرح میرے ساتھ محبت جتانا، اسی طرح میرے ساتھ رہنا۔ بیگم صاحبہ نے بڑی آس بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میری آنکھوں میں تو حیرت اتری ہوئی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ملکہ جنات سے مخاطب ہوں۔ خیر میں نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور انہیں کہا، آخر بات کیا ہے؟ آپ یہاں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ اور آپ نے اپنی دنیا، اپنا ملک کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں اور کہنے لگی، دراصل میرا ایک ہی بیٹا تھا جس سے مجھے بہت محبت تھی۔ دنیا کی ہر شے سے زیادہ میں اپنے بیٹے کو چاہتی تھی۔ ہمارے پاس بے حساب دولت، طاقت، ہر شے، ہر آسائش تھی۔ میرا بیٹا ہر لحاظ سے بہترین بیٹا تھا، مگر ایک دن جنات کے 2 قبیلوں میں لڑائی ہوئی تو میرا عزیز بیٹا ناحق اس میں مارا گیا، جس کے بعد سے میرا حال دیوانیوں جیسا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ میں اسی غم میں مبتلا رہی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ ہی یہ سب کیا ہو گیا۔ شوہر بہت پہلے مارا گیا، اب بیٹا بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ میرا دل اب وہاں نہیں لگ رہا تھا، سو میں اپنی خاص ملازمہ کو لے کر یہاں چلی آئی اور اپنی اس حویلی کو آباد کیا۔ یہ حویلی ہمارے بڑوں کی تھی، بہت عرصے سے خالی پڑی ہوئی تھی۔ اب جب میں نے واپسی کے سفر کا سوچا تو سب سے پہلے اس حویلی کا خیال آیا اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئی۔ یہاں آ کر میں پہلے سے کافی بہتر ہو گئی ہوں۔ اب مجھے اپنے بیٹے کی یاد اس طرح نہیں ستاتی جیسے بہت پہلے ستاتی تھی۔ اب میرا دل لگ گیا ہے، میں خود کو بہت بہتر محسوس کرتی ہوں، مگر یہاں آ کر میں نے جس کے ساتھ دوستی کی، سب مجھ سے خوفزدہ ہو کر مجھے چھوڑ گئے، جبکہ میں تو محبت کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے میں نے تم سے کپڑے سلوانے بھیجا تاکہ تمہارا میری طرف آنا جانا بڑھے اور ہم دوستی کریں، مگر اب تمہیں بھی میری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور تم بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہو۔ میری صرف ایک درخواست ہے، مجھ پر یقین کرو، میں ملکہ جنات ضرور ہوں، میرے پاس جناتی طاقتیں بھی ہیں، جنات کے بہت سارے راز بھی میں جانتی ہوں، مگر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اس معاملے میں تم بے فکر رہو۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو میرا دل ان کے دکھ سے بھر گیا۔ ان کے بیٹے کے بارے میں جان کر مجھے شدید دکھ ہوا اور میں اس کے افسوس کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے گھر آ کر اس معاملے پر اچھے سے سوچ بچار کرنی تھی اور یہ دیکھنا تھا کہ آخر مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں، اور پھر اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ تاہم میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کا کام کرنا جاری رکھوں گی، کبھی کبھی میں حویلی کا چکر لگاتی رہوں گی۔ اسی لیے اماں کو ساتھ لے کر جب دوبارہ ان کے پاس گئی، انہیں کام کے بارے میں کہا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں، مجھے یقین تھا تم میری بات کا یقین ضرور کروں گی۔ پھر انہوں نے مجھے بہت سارے کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے۔ اب تو ہمارا یہ معمول بن گیا تھا، میں ہر ہفتے جا کر وہاں سے کپڑے لے آتی اور سلائی کرتی رہتی۔ بیگم صاحبہ کو وہ کپڑے بہت پسند آتے اور وہ مجھے سلائی کے علاوہ ڈھیروں رقم انعام کے طور پر دے دیا کرتی۔ ہمارے گھر کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے۔ اماں نے گھر کی ضروری مرمت کروا دی کیونکہ مالک مکان کئی بار کہہ چکا تھا اور ہمارے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم کروا نہ سکتے تھے، مگر اب اماں نے گھر کی ساری ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کروا دیا تھا۔ میرا ایک ہی خواب تھا کہ ہمارا اپنا گھر ہو اور اسی کے لیے اب میں پیسے جمع کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کی طرف سے سلائی کے علاوہ جتنی رقم ملتی میں وہ ساری ایک جگہ جمع کرتی جا رہی تھی تاکہ جلد سے جلد اپنا گھر خرید سکوں۔ مجھے بیگم صاحبہ کا کام کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور اس 1 سال میں میرا حویلی بہت آنا جانا رہا تھا۔ حالانکہ چاچا ظفر اور ان کی بیوی نے مجھے حویلی جانے سے منع کیا تھا،
ان کا کہنا تھا کہ تم کنواری ہو اور کنواری لڑکیوں پر جنات زیادہ نظر رکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ مگر میں نے بیگم صاحبہ پر یقین کیا اور انہوں نے آج تک کبھی میرے یقین کو نہیں جھٹلایا تھا۔ اپنے بیٹے کے غم میں ان کی طبیعت اب اکثر خراب رہتی، اکیلا پن، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ وہ ہمیشہ پریشان، اداس رہتی تھی۔ پہلے پہل والی شائستگی، شگفتگی وقت کے ساتھ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پریشان حال عورت بن کر رہ گئی تھی۔ مجھے ان کا یہ حال دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا۔ میں اکثر انہیں اس بات پر سمجھاتی کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اس طرح خود کو نہ دربدر کریں، اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔ میں انہیں اپنے طور پر بہت سمجھاتی، مگر اب جیسے ان کا دل جینا چھوڑ چکا تھا۔ وہ ہر وقت بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی۔ ایک دن اسی طرح جب میں کپڑے سلائی کرنے کے بعد دینے گئی تو دیکھا وہ شدت سے رو رہی تھی۔ ان کی آنکھ سے بہتے آنسو دیکھ کر میرے بھی آنسو آ گئے اور میں بھی سسکیاں لینے لگی، جبکہ وہ بولی، ذکیہ تمہیں پتہ ہے میں نے ہمیشہ بہو کے روپ میں تم جیسی لڑکی کا خواب دیکھا۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے یہی سوچا تھا کہ تمہیں اپنی بہو بناؤں گی، مگر بعد میں اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ میرا تو بیٹا ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ان کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے حیرت ہونے لگی، تاہم آج وہ اپنے دل کا غبار نکالتی رہیں، مجھ سے دل کی بہت ساری باتیں کرتی رہیں۔ کبھی میں رونے لگتی، کبھی انہیں دلاسا دینے لگتی اور کبھی سمجھاتی۔ وہ بے حد دل برداشتہ تھی، قسمت کے ستم ظریفی پر بہت ناخوش تھیں۔ ان کی اداسی پر میں بھی اداس تھی، ہر وقت ان کے لیے دعا کرتی۔ ایک دو دن یوں ہی گزر گئے۔ تیسرے چوتھے دن حویلی کی ملازمہ بھاگی بھاگی میرے گھر آئی اور روتے ہوئے اس نے مجھے بیگم صاحبہ کے انتقال کی خبر سنائی۔ ایک لمحے کے لیے تو جیسے میرا دماغ معاف ہو گیا، دل دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، پھر آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اماں کو جب میں نے ان کے انتقال کی خبر سنائی تو وہ بھی بے حد اداس ہو گئیں۔ ہم دونوں ماں بیٹی حویلی آ گئے۔ وہاں بیگم صاحبہ کے پاس ان کے نوکروں کی فوج کھڑی تھی، وہی ملازمہ جو ہمارے گھر آئی تھی وہ بھی میرے ساتھ ساتھ تھی۔ پھر وہ مجھے بیگم صاحبہ کے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، بیگم صاحبہ نے آپ کو کچھ دینے کے لیے کہا تھا، میں آپ کو وہ دینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات پر میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آخر ایسی بھی کیا چیز تھی جو وہ مجھے دینا چاہتی تھی؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے الماری کھول کر اس میں سجے ملبوسات کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ سارے ملبوسات بیگم صاحبہ نے آپ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا یہ سارے کپڑے میں نے اپنی بہو کے لیے بنوائے تھے اور بہو کے طور پر انہوں نے ہمیشہ آپ کو سوچا، مگر ان کے بیٹے تو گزر گئے۔ انہوں نے یہی وصیت کی یہ سارے کپڑے اور زیورات میں آپ کو دے دوں۔ اس ملازمہ نے جو ہی میرے سامنے یہ بہت بڑا انکشاف کیا تو میں دنگ رہ گئی کہ بیگم صاحبہ نے سارے کپڑے مجھے دے دیے۔ یہ وہی کپڑے تھے جو میں نے خود سلائی کیے تھے اور وقتاً فوقتاً انہیں تیار کر کے پہنچائے تھے۔ تب میں نے ملازمہ سے پوچھا، تو کیا یہ کپڑے انہوں نے اپنی بہو کے لیے سلوائے تھے؟ مگر اب زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی۔ میری بیگم صاحبہ کا انتقال کے بعد بہت دن تک دل نہ لگا، دل بوجھل رہا۔ بہت بار ان کی یاد آتی، اکثر میں رونے لگتی۔ وہ ایسی ہی مہربان اور شفیق، محبت کرنے والی خاتون تھی۔ ان کی ملازمہ ایک دو دن کے بعد وہ سارے لباس اور زیورات میرے گھر چھوڑ گئی، جنہیں دیکھ کر میں بہت حیران ہو رہی تھی۔ وہ سارے کپڑے میں نے ہی سلائی کیے تھے، جو ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ جو زیورات تھے وہ بھی منہ سے اپنی قیمت بیان کر رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کی اتنی محبت نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت رکھتی ہیں۔ یہ واقعہ بہت دن تک میرے ذہن سے نہ نکل سکا۔ ان کی محبت، ان کا یوں اچانک فوت ہو جانا میرے لیے گہرا صدمہ تھا۔ اماں خود اس واقعے کے بعد بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنی زندگی میں واپس لوٹنے لگے۔ میں نے وہ تمام ملبوسات ان کی یاد سمجھ کر سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ اماں کا کہنا تھا کہ جب تمہاری شادی کروں گی تو سارے کپڑے جہیز میں لے جانا، مگر نہ جانے کیا بات تھی، مجھے ان کپڑوں سے بیگم صاحبہ کی خوشبو آتی اور ان زیورات سے ان کی یادیں لپٹی ہوئی نظر آتیں۔ اس واقعے کے تقریباً 1 سال کے بعد اماں نے میری شادی بھی ایک سادہ سے گھرانے میں کر دی تھی۔ میں رخصت ہو کر ایک دوسرے محلے میں آ گئی تھی۔ میرا شوہر اچھا تھا، محبت کرنے والا تھا۔ اماں نے وہ سارے ملبوسات اور زیورات مجھے دے دیے تھے، مگر نہ جانے کیا بات تھی، انہیں پہننے کا جی ہی نہ چاہتا۔ میں جب انہیں نکالتی تو اسی طرح واپس لپیٹ کر رکھ دیتی۔ ایک دن اماں آئی اور مجھے سادہ کپڑوں میں گھر میں گھومتے دیکھا تو ڈانٹنے لگی اور کہا، ذکیہ بیٹا، ایک سے بڑھ کر شاندار جوڑا تیرے جہیز میں دیا ہے، تو کیوں نہیں پہنتی؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے میں رونے لگی اور کہا، اماں وہ کپڑے مجھے بیگم صاحبہ کی یاد دلاتے ہیں۔
जब भी उन्हें निकालती हूँ उनकी मोहब्बत और चाहत याद आती है, फिर वापस रख देती हूँ। अम्मा भी ये सुनकर आज़रदा हो गई। बेटा ज़किया, ये सब तो ज़िंदगी में चलता रहता है, इसीलिए तुम खुद को समझाओ। वो कपड़े तुम्हें उन्होंने बहुत चाहत से दिए हैं, तुम उन्हें पहनोगी ना तो उन्हें खुशी होगी। अम्मा ने बहुत देर लगाकर मुझे समझाया तो मैं समझ गई। फिर उसके हफ्ते के बाद जब मैं अम्मा के घर उनसे मिलने आने लगी तो उसमें से एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया। बेगम साहबा के दिए ज़ेवरात में से भी ज़ेवर पहने। मेरे शौहर भी आज मुझे देखकर हैरान थे। फिर जब मैं अम्मा के घर आई तो अम्मा भी हैरान रह गईं। अम्मा बोली, ज़किया तुम तो पहचानी नहीं जा रही, ये कपड़े तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे तेरे लिए ही बनाए गए हों, बिल्कुल पूरा नाप है। अम्मा ये कहते हुए मुझे सताइश भरी निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, अम्मा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे बेगम साहबा ने जानबूझकर मेरे ही नाप के कपड़े सिलवाए थे कि मैं पहनूं। मगर फिर ख़्याल आता है कि वो तो कभी मुझसे मिली ही ना थी, तो फिर वो मुझ तक कैसे पहुंच गई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे बेगम साहबा से करनी थी, मगर वो बातें मेरे दिमाग में ही रह गईं। कुदरत ने मौका ही ना फराहम किया और वो दुनिया से चली गई। मैंने उदासी से अम्मा से कहा तो वो बोली, शायद इसी में कुदरत की कोई भलाई है, तुम बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तुम खुश रहोगी ना तो बेगम साहबा को भी खुशी होगी। ये कपड़े पहनना, रोज़ कपड़े बदला करो, अपने शौहर के साथ खुश रहो, मुझे यकीन है उन्हें इस बात से खुशी होगी। अम्मा ने मुझे समझाया और मैंने उनकी बातों पर अमल दरामद करने का फ़ैसला कर लिया। ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल से खुशियाँ आई थी। मेरा शौहर बहुत अच्छा शौहर था, शुक्र है मेरी किस्मत मेरी माँ जैसी ना थी। मुझे अपने शौहर से और मेरे शौहर को मुझसे बहुत मोहब्बत है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर ही नहीं रह सकते और अम्मा इस बात पर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि उनकी बेटी खुशकिस्मत निकली है और उसे कदर करने वाला शौहर मिला है।